السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جوراب پر مسح کرنا کیسا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، اس مسئلے کو بھی واضح کرتے چلے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اور کن موضوع پر مسح جائز نہیں، اور مقیم کے لیے موضع پر مسح کی مدت کیا ہے اور مسافر کے لیے موضع پر مسح کی مدت کیا ہے، اور کس موضع پر مسح کرنا جائز ہے۔ کیا آج کل جو عام لوگ اونی یا دیگر چیزوں کے بنے ہوئے موزے پہنتے ہیں تو کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، خفین پر مسح کرنا متواتر، خفین بمعنی موزے ہوتے ہیں، موزہ، احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ پیر دھونے کے بجائے چمڑے کے موزوں پر مسح بھی کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ پیروں کے دھونے کا ذکر آیا ہے۔ میں اس وقت تک موضوع یعنی چمڑے پر مسح کرنا قائل نہیں ہوا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل متواتر احادیث سے میرے پاس نہیں پہنچ گیا، یعنی موضع پر مسح کرنے کا اس وقت میں قائل نہیں ہوا۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب تک کہ متواتر احادیث پاک سے میرے پاس تک متواتر احادیث نہیں پہنچ گئی۔ غرض کہ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے دونوں پیروں کا دھونا شرط ہے، لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد چمڑے کے یعنی موزے پہن لے تو مقیم 1 دن اور 1 رات تک اور مسافر 3 دن و 3 رات تک وضو میں پیروں کو دھونے کے بجائے صرف موزے کے اوپری حصہ پر مسح کر سکتا ہے۔ مقیم 1 دن اور 1 رات وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پر مسح کر لے تو مقیم کے لیے کیا مدت 1 دن اور 1 رات، اور مقیم مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ ان 3 دنوں میں جب بھی وضو کرے گا تو صرف موزے کے اوپری حصہ پر مسح کرے گا، یعنی موزے کو نہیں اتارے گا۔ ہاں جب اتارے گا جب اس پہ حدث لاحق ہو جائے، حدث اصغر، حدث جو معنی مسح ہے، جن چیزوں سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ چیزیں پائی گئی تو پھر سے وضو کر کے موزہ پہن لینا، پھر اس پہ مسح کرنا ہے۔ جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے اگر کوئی شخص چمڑے کے بجائے سوت یا اون یا نائلون کے موزے پہنے ہوئے ہے تو جمہور فقہاء و علماء کی رائے ہے کہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں بلکہ پیروں کا دھونا ہی ضروری ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے سے قبل موضوع کے اقسام کو سمجھے۔ اگر موزے صرف چمڑے کے ہوں تو انہیں خفین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر چمڑے کے ہوں تو انہیں خفین کہا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کے موزے کے دونوں طرف یعنی اوپر و نیچے چمڑا بھی لگا ہوا ہے، اوپر کا حصہ بھی اور نچلا حصہ بھی چمڑا کا ہے تو اسے مجلدین کہتے ہیں۔ اگر موزے کے صرف نچلے حصہ میں چمڑا لگا ہوا ہے تو اسے منعلین کہتے ہیں۔ جورب سوت یا اون یا نائلون کے موزوں کو کہا جاتا ہے، ان کو جورب بھی کہتے ہیں۔ موزے کی ابتدائی تینوں قسموں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن موزے کے ابتدائی تینوں قسموں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اگر موزے صرف چمڑے کے ہوں
تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اگر کپڑے کے موزے کے دونوں طرف یعنی اوپر اور نیچے چمڑا بھی لگا ہوا ہے تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اگر موزے کے صرف نچلے حصہ میں چمڑا لگا ہوا ہے تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ یہ 3 قسموں پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن جمہور فقہاء و علماء نے احادیث نبویہ کی روشنی میں تحریر کیا کہ جوراب یعنی سوت یا اون یا نیلون کے موزوں پر مسح کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب ان میں موٹا ہونے کی شرائط پائی جاتی ہو، یعنی وہ ایسے سخت اور موٹے کپڑے کے بنے ہوں کہ اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ اگر پاؤں تک پہنچ گیا تو اس پر مسح جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ سوت یا اون یا نیلون کے موزوں جیسا کہ موجودہ زمانے میں عموماً پائے جاتے ہیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں، جیسا کہ شرح وقایہ جلد اور باب المسح علی الخفین میں مذکور ہے۔ یعنی دونوں مسح پر یا جورابوں پر مسح کریں جو کہ موٹے ہیں، اسی طرح کہ باندھے بغیر پنڈلی میں لگے رہیں۔ تو اصح قول کے مطابق اس پر بھی مسح درست ہے۔ اگر موٹا ہے اور باندھے بغیر پنڈلی پر رکا رہے اور پانی نیچے تک نہ پہنچے تو ان موضوع پر بھی مسح جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔